اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آئیے کل کے سوالات پر ایک نظر ڈالتے ہیں، اس کے بعد اس کے جوابات ملاحظہ فرمائیں گے۔ ہندو اور مسلمان میں کیا فرق ہے؟ کیا ہندو نجات نہیں پا سکتے؟ کیا مسلمان کو ہندو سماج کے لوگوں سے تعلق نہیں رکھنا چاہیے؟ اور کیا ان سے نفرت کرنا چاہیے؟ اور کیا ان کے تہواروں میں شریک نہیں ہونا چاہیے؟ کیا ہندو آدم زاد نہیں ہے؟ اور آخر ان کا دھرم کس طرح سے الگ ہے؟ کیا ہندو مرد مسلم عورتوں سے شادی نہیں کر سکتے یا مسلم مرد ہندو عورتوں سے شادی نہیں کر سکتے؟ کیا مسلمانوں کو اپنی ہی برادری میں شادی کرنا چاہیے؟ کیا دوسری برادری میں شادی کرنا غلط ہے؟ یہ 5 سوال آئے تھے ہندو اور مسلم کے تعلق سے، اور اس کے مذہب اور عقیدے اور اس کے دھرم سے تعلق رکھنے والے اور شادی بیاہ سے تعلق رکھنے والے کچھ سوالات اس میں جڑے ہوئے ہیں۔ اس کو بغور ملاحظہ فرمائیے، ان کے سوالات کے جواب تفصیل سے ملاحظہ فرمائیے۔ سب سے پہلے ہمارے جناب صوفی عدیل احمد قادری صاحب کہتے ہیں کہ ان تمام سوالوں پر جو بحث کی گئی ہے اس پر کتابیں بھری پڑی ہیں، جیسے کہ تاریخ فرشتہ جلد 1 اور بت شکن پیدا ہوا، 1000 دیوی دیوتا کی زمین، یہ کتابوں کے نام ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری ہیں۔ مولوی مذہب کی بنا پر الگ الگ بتاتے ہیں، سیاسی طور پر الگ الگ نظریہ ہے اور تہذیب کے بنا پر الگ الگ ہے۔ مسلم اور غیر مسلم میں فرق صرف اور صرف محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ جس نے بھی پاک ہستیوں سے محبت کی، چاہے وہ کسی بھی مذہب پر ہو، وہ فلاح پا گیا، اور جس نے ان سے محبت نہ کی وہ مسلمان ہو کر بھی گمراہی رہا۔ اب رہی بات دھرم کی، تو میرے بھائی دھرم پہلا فرقہ ہے، یعنی پہلا فرق ہے جو آدمی کو آدمی سے جدا کرتا ہے۔ اس کے بعد ذات پات، رسم و رواج، اونچ نیچ وغیرہ آتے ہیں، یعنی کہ انسان نے انسان ہوتے ہوئے بھی اتنے فرق بنا لیے ہیں کہ تمیز کرنا مشکل ہے۔ جیسے کہ پھول گیندے کا بھی دیکھنے میں اچھا لگتا ہے اگرچہ اس میں خوشبو نہیں ہوتی، اسی طرح جن کے اندر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اہل بیت کی محبت نہیں، وہ کتنے بھی اچھے ہوں ان میں سے خوشبو نہیں آتی ہے۔ صوفیوں کے لیے بس ایک بات ہے، وہ یہ کہ ہے سے ہندو بنے، میم سے مسلم بن گئے، ہے اور میم دونوں ملا دو تو ہم بن گئے۔ ہے سے ہندو بنے اور میم سے مسلم ہو گئے، دونوں کو ملا دو تو پھر ہم ہو گئے۔ مزید کہتے ہیں کہ ابو جہل اور ابو لہب کتنے بڑے کافر تھے، مگر آج بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ اس لیے تعلق رکھنا اور بات ہے، حق بات کہنا اور بات ہے، اور حق پر ہوتے ہوئے مشکلات آئیں تو بھی حق پر قائم رہنا چاہیے۔ یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی تعلیم ہے۔ نفرت کرنا تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب اور اہل بیت نے سکھایا ہی نہیں۔ اور رہی بات تہواروں کی، تو صوفی کو تہواروں سے کیا غرض، پھر چاہے وہ مسلم کے ہوں یا غیر مسلم کے۔ ہندو دھرم کے انوسار پتھر پوجنا، کئی خداؤں کو ماننا، ذات پات، ریت رواج، قصے کہانیاں وغیرہ باقی سب مذہب سے میل کھاتی ہے، مگر 7 جنم کا چکر وہ 1-2 دھرم میں ہی ہے۔ جیسا کہ سوال ہے نجات کے متعلق، تو اس کا علم ان کو ہی ہوگا کہ موچ کب پاتے ہیں اور موچ ہے کیا ان کے نزدیک۔ اب رہی بات دھرم کی، تو صاحبان آج کون سا دھرم اپنی اصل حالت میں ہے؟ کیا کسی بھی دھرم کے ماننے والے آج اسی طرح سے دھرم پر عمل کر رہے ہیں جیسا اس دھرم کے بانی کے دور میں کرتے تھے؟ نہیں، کوئی بھی دھرم ہو آج اپنی اصل حالت میں نہیں ہے، صرف کتابوں میں رہ گیا ہے۔ آپ لوگ شاید اختلاف کریں، مگر سچ یہ ہے کہ دھرم اگر اصلی حالت میں ہوتا تو کسی دھرم میں فرقے نہ ہوتے۔ ہندو مسلم شادی بیاہ میں جو لوچا ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے بچے کو کیا سکھائیں گے۔ باپ مسلم ہے تو بچے کو مسجد لے جائے گا، اگر ماں ہندو ہے تو آرتی کرے گی، یعنی کہ آپ کے بچے کی زندگی جھنڈ ہو جائے گی۔ وہ یا تو کسی مذہب کو ماننے والا نہیں رہے گا یا پھر ہر مذہب کو مانے گا۔ تو فیصلہ شادی کرنے والے ماں باپ کا ہے کہ کیا وہ اپنے بچے کو اپنے جیسا دیکھنا چاہتے ہیں یا اپنی خواہش کے لیے فتنہ بنانا چاہتے ہیں۔
ذات برادری وغیرہ جہالت کے دور کے عقائد ہیں جو چلے آ رہے ہیں۔ بابا آدم کی کیا ذات تھی، کوئی بتائے تو؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کیا ذات تھی؟ یہ سوال رسم و رواج سے ہے، جو جیسا فالو کرنا چاہے کرے۔ یہاں یہ سارے سوالوں کا مقصد تحقیق ہے۔ جب بچہ بالغ ہو تو تحقیق کرے کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ اب جناب صوفی سید محمد حسن ہاشمی صاحب کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں آیا ہے کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 257 میں ہے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا دوست ہے جو ایمان لائے، وہ ان کو اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے دوست باطل معبود ہیں، وہ ان کو روشنی سے نکال کر اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں، یہی لوگ جہنمی ہیں اور اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اس آیت کے مطابق نجات صرف ایمان والوں کا ہی ہوگا۔ مزید کہتے ہیں کہ اسلام محبت سے ہی پھیلا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ملک یمن کا والی بنایا تو آپ نے فرمایا کہ ان سے محبت کرنا، ان تک میری محبت پہنچا دینا، ان کو میرا طریقہ پیش کرنا، پھر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی ان کو دعوت دینا۔ مزید کہتے ہیں کہ تعلق رکھنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے اور انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار پیش کریں، خود عمل کر کے اور عام تہواروں میں شرکت کر سکتے ہیں، مگر شرکیہ جو تہوار ہوتے ہیں، شرکیہ تہواروں میں شرکت نہیں کرنا چاہیے۔ مزید یہ کہتے ہیں کہ اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، یہی اسلامی تصوف ہے، یعنی کہ دنیا میں رہ کر اخلاق کو پھیلانا ہے، برائی سے روکنا ہے، اچھائی کا پیغام دینا ہے، دنیا میں رہ کر ہی لوگوں سے رابطہ بھی رکھنا ہے اور دل کو مولا میں لگائے رکھنا ہے، یہی اسلامی تصوف ہے۔ رہبانیت دوسرے مذاہب میں ہے، اسلام میں نہیں ہے، بلکہ لوگوں کے بیچ رہ کر تکلیف کو برداشت کرتے ہوئے، لعنت ملامت کو سہتے ہوئے اپنے کام کو آگے بڑھانا چاہیے۔ تمام اولیاء اللہ نے، 4 پیر 14 خانوادوں نے اسی طریقے کو اپنایا ہے۔ مزید کہتے ہیں کہ شریعت کہتی ہے کہ مومن مرد مومن عورت سے شادی کرے اور کافر مرد کافر عورت سے شادی کرے۔ پاک پاک کے لیے ہے اور ناپاک ناپاک کے لیے۔ اگر وہ اسلام میں داخل ہو جائے تو کوئی ممانعت نہیں ہے، یعنی کہ ایمان لا کر نکاح ہو سکتا ہے، اسے قبول کرنا چاہیے، اور جس نے قبول نہ کیا وہ قیامت کے دن جواب دے گا۔ مزید کہتے ہیں کہ برادری کا تعلق روزگار سے ہے، کوئی ذات بڑا یا کوئی چھوٹا نہیں ہے، سب آدم کے اولاد ہیں۔ اب آئیے جناب عظیم افضلی صاحب کی باتیں سنتے ہیں۔ ہندو کوئی دین نہیں ہے بلکہ ان کا دین مذہب سناتن ہے۔ سناتن دھرم میں بھی توحید کی باتیں ہیں، جیسا کہ ایشور ایک ہی ہے، دوسرا نہیں ہے کوئی، اور جو اس کو چھوڑ کر دوسرے کو پوجے تو وہ ادھرمی ہے۔ ایک برہما دیوتیے ناستی نیہ نا ناستی کنچن، انہوں نے ایک شلوک کہا۔ یہ سناتن کا کلمہ ہے، یعنی برہم سوتر ہے۔ جس طرح سے مسلمان کا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یعنی نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ خلاصتاً یہ کہ اسلام مذہب آخری اور مکمل دین ہے۔ مزید کہتے ہیں کہ ہمارا دین صرف امن اور محبت اور بھائی چارے کی بات کرتا ہے، ایک دوسرے کو جوڑنے کی بات کرتا ہے۔ دین آیا ہی ہے ایک دوسرے کو جوڑنے کے لیے، اسی لیے چاہے کوئی بھی مذہب کا ہو، ہمیں سب سے محبت رکھنا چاہیے، ان کی مدد کرنی چاہیے، ہاں لیکن ان سے دور رہنا چاہیے جو اللہ رسول اور آل رسول کے دشمن ہیں، اور ظالموں سے بھی دور رہنا چاہیے، اور ہمارا ہر کام واسطے اللہ رسول کے ہونا چاہیے۔ مزید کہتے ہیں کہ نکاح آدھا دین ہے، اس لیے نکاح ایمان والوں سے ہی کرنا بہتر ہے۔ میرے دادا سرکار حضور میر مہندی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ افضل رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ ہندو مذہب ایک کھلا کتاب ہے، اسے دل کے زبان سے پڑھو اور دماغ کے اوراق پر نوٹ کر لو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہندو سناتن دھرم میں بھی بہت سارے حکمت اور راز بھید کی باتیں ہیں، اس لیے سرکار میر مہندی نے اس پر غور کرنے کے لیے کہا ہے۔ اب جناب صوفی معراج صاحب کہتے ہیں کہ نجات کا ذریعہ صرف کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ذریعہ نجات ہیں، یعنی کہ نجات کے لیے مرشد کامل سے بیعت ہونا لازمی ہے، جو کہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ سماج میں 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک اچھا اور دوسرا برا۔ ایک وہ ہوتے ہیں جو کسی کا برا نہیں چاہتے اور ہر کسی سے تعلقات اچھے ہوتے ہیں اس کے، تو ان سے میل ملاپ رکھنا ایمان کا حصہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ہرگز وہ مومن نہیں جس کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں ہے، یعنی کہ پڑوسی چاہے کسی بھی مذہب کا ہو، ہمیں مومن ہونے کے لیے ان سے تعلقات اچھے رکھنے چاہیے، یعنی اگر ہم مومن ہیں تو ہمارا ان سے تعلقات بہتر ہونا چاہیے۔
ایک وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو فتنہ و فساد کرنے والے ہوتے ہیں، ان سے دوری رکھنا بھی بہتر ہے۔ ہمیں ہر کسی سے محبت کا رویہ رکھنا چاہیے۔ حکیم لقمان کا قول ہے کہ بہترین دوا محبت ہے۔ مولانا روم کا قول ہے، اگر میرا علم مجھے انسان سے محبت کرنا نہیں سکھاتا تو ایک جاہل مجھ سے 1000 درجہ بہتر ہے۔ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس کی شکل انسان والی ہو، اس کی مدد کرتے وقت مذہب نہ پوچھنا، بس مدد کر دینا اس کی۔ کہتے ہیں کہ محبت سب سے رکھنا چاہیے، مگر شر پسندوں سے دوری ہی بہتر ہے، اور زیادہ ظلم و ستم کرنے پر ان سے جہاد بھی کیا جا سکتا ہے۔ مزید کہتے ہیں کہ ایک واقعہ ہے کہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ روزے سے تھے اور آپ کا ایک چاہنے والا کچھ کھانے کو لے کر آیا اور اس نے کہا، حضور آپ اسے میرے سامنے کھائیے۔ آپ نے روزے میں ہونے کے باوجود اس کا لایا ہوا کھانا کھا لیا اور وہ خوشی سے لوٹ گیا۔ پھر مردین نے جب دریافت کیا کہ کیا ماجرا ہے، آپ نے روزہ توڑ دیا حضور۔ آپ نے فرمایا، روزہ توڑنے کی قضا ہے مگر دل توڑنے کی کوئی قضا نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ ہمارا ایمان اتنا کمزور نہیں کہ کسی کے تہوار میں شریک ہونے سے ٹوٹ جائے گا یا خارج ہو جائیں گے۔ ہمیں محبت ہی پھیلانا چاہیے۔ تمام انسان آدم علیہ السلام کے ہی اولاد ہیں، مگر وقت و حالات اور ابلیس نے ان سب کو الگ الگ فتنہ و فساد اور کفر و شرک میں مبتلا کر دیا ہے۔ ان کی رہبری کے لیے ہی اللہ نے پیغمبروں کو بھیجا تھا۔ کم و بیش 1,24,000 انبیاء کا ذکر ہے، یعنی کہ جس نے اپنی پہچان کر لی اور خدا کو پہچان گیا وہ نجات پا جائے گا، اور جو اپنے نفس میں رہ گیا اس نے اپنا الگ دھرم بنا لیا تو اس نے اپنا الگ دھرم بنا لیا، وہ نجات نہیں پا سکتا۔ مزید کہتے ہیں کہ نہیں، شادی تو نہیں کر سکتے، شریعت کے قاعدے و قانون سے ہی کرنی چاہیے، جو اس کی اجازت ہمیں نہیں دیتی ہے دوسروں میں کرنے کے لیے۔ اگر کر لیا جائے تو اس سے فساد برپا ہو جا سکتا ہے، ہونے کے امکان ہوتے ہیں اور ہو جاتا ہے۔ اب جناب صوفی مستقیم وارثی صاحب کی باتیں سنتے ہیں۔ ہندو اور مسلمان میں ظاہری طور سے کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ دونوں ہی انسان ہیں اور دونوں ہی رب کے بندے ہیں، اور جس نے اپنے مالک حقیقی کو جان اور پہچان لیا اور اس کی عبادت اور پرستش کر رہا ہے تو وہ نجات پا سکتا ہے۔ نجات پانے کے لیے صرف مسلمان یا ہندو ہونا کافی نہیں ہے۔ جب تک اس مالک حقیقی کو پہچان کر اس کی عبادت نہیں کی جائے گی تب تک نجات ممکن نہیں ہے۔ میرے سرکار وارث عالم پناہ رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے، سنو سنو محبت کرو، سنو سنو محبت کرو، محبت ہی سب کچھ ہے۔ ہمارے ہاں محبت ہی محبت ہے، کوئی بھی دھرم کا کوئی بھی ذات کا ہو، ہم سے محبت کرے وہ ہمارا ہے۔ سرکار نے ہر قوم و ملت مذہب کے لوگوں کو دعوت دیا ہے، اور آپ کے سلسلے میں ہر مذہب کے لوگ، ہر ذات کے لوگوں نے دست بیعت کر کے سلسلے میں داخل ہونے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اور جو بھی سرکار عالم پناہ رحمۃ اللہ علیہ سے محبت رکھنے والے ہیں وہ یقیناً نجات پائیں گے، اور جو لوگ اہل بیت کا بغض رکھتے ہیں، اہل بیت علیہ السلام سے بغض رکھتے ہیں، دشمنی حسد رکھتے ہیں، وہ کبھی بھی نجات نہیں پا سکتے۔ مزید کہتے ہیں کہ ہمیں سب سے ہی اچھا اخلاق سے ملنا چاہیے تاکہ آپ کے اخلاق سے وہ متاثر ہوں اور آپ کے دھرم کو وہ اچھا جانے۔ صوفیوں کے نزدیک ہر انسان برابر ہے، اور صوفیوں نے سب کو محبت کی نگاہ سے ہی دیکھا ہے۔ نفرت پھیلانا صوفیوں کا کام نہیں ہے، نفرت پھیلانا صوفیوں کا کام نہیں ہے، اور اگر وہ آپ کو اپنے تہواروں میں محبت سے بلائیں تو ضرور جانا چاہیے۔ ہاں، بن بلائے مہمان مت بنیے۔ جس طرح سے ہم اولاد آدم ہیں وہ بھی اولاد آدم ہیں جو دوسرے قوم کے لوگ ہیں، ہندو ہیں۔ فرق یہ ہے کہ انہیں ہم آدم و حوا کے نام سے جانتے ہیں، اور ہندو بھائی لوگ انہیں منو مہاراج اور ستروپا کے نام سے جانتے ہیں۔ صرف نام کا ہی فرق ہے، اسی طرح پوری انسانیت آدم کی ہی اولاد ہے۔ مزید کہتے ہیں اگلے سوال پر کہ اپنے ہی مذہب میں شادی کرنا چاہیے۔ شادی بیاہ کا جو سوال پوچھا گیا ہے، دوسرے مذہب میں شادی کرنے سے بہت سی پریشانی اٹھانی پڑتی ہے۔ مختصر طور پر یہی ہم کہتے ہیں، چونکہ انہوں نے اس پر اور ساری باتیں کہی ہیں۔ اب جناب صوفی افتخار احمد صاحب کی باتیں سماعت کیجیے۔ ہندو اور مسلمان میں ایمان اور دین الہی کا فرق ہے۔ نجات ایمان اور عمل خیر سے ہی ممکن ہے۔ تعلق اور نفرت دونوں الگ ہیں۔ تعلق اچھائی پر جڑتا ہے جبکہ نفرت بد عمل کے نتیجے میں سامنے آتی ہے۔ تہوار میں شامل ہوتے وقت اپنے ایمان کو ضائع ہونے سے بچانا ہی اولین ہے۔ سب آدم زاد ہیں، لیکن جس نے جس کو جیسا پایا اور جس کو جو راہ دکھائی گئی وہاں پر عمل پیرا ہے۔ دین اسلام اپنے ماننے والوں کو زندگی بسر کرنے کا ایک مکمل ضابطہ حیات عطا فرماتا ہے۔
جو نہ کہ صرف دنیاوی زندگی کے لیے ہے بلکہ آخرت کا نظام بھی عطا کرتا ہے۔ اب آئیے محترمہ شبانہ احمد صاحبہ کی بات سنتے ہیں۔ جب روح عالم ارواح میں تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کلام کیا تھا، الستو بربکم، سبھی نے بلا کہا تھا۔ روحیں نہ ہندو ہوتی ہیں نہ مسلمان، بلکہ دنیا میں آ کر ہندو یا مسلمان کہلاتی ہے بعد میں اپنے مذہب کے مطابق، اور ہر وہ روح یا انسان نجات پا سکتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئے۔ اگر ہم امت محمدی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو کسی بھی مذہب کے لوگوں سے بد اخلاقی سے پیش آنا امت محمدی کی تعلیم اور سنت نہیں ہے۔ کسی کی خوشی میں شریک ہونا کوئی گناہ نہیں، ہاں بس کوئی غیر شرعی کام ہم سے سرزد نہ ہو، اس بات کا احتیاط رکھنا چاہیے۔ مزید یہ کہتی ہیں کہ سب انسان ایک ہی نور سے ہے۔ پورے قرآن میں اے اولاد آدم، بنی آدم سے مخاطب کیا گیا ہے۔ رہی بات دھرم کی تو یہ اپنے مزاج کی بنائی ہوئی دینی رواج ہے جس کو ہم نے ہی دھرم کا نام دے دیا ہے۔ شادی اور نکاح کی جہاں تک بات ہے، شادی اور نکاح کے لیے صرف ایک چیز کو ترجیح دی ہے ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور وہ ہے دین، کہ اگر کوئی دیندار ہے تو اس سے نکاح کر لو، یا اگر کوئی دین کی طرف آ گیا ہے اور ایمان لے آیا ہے تو اس سے شادی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور جہاں تک بات ہے کہ برادری کی، تو اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث دیکھنے سے پتہ چلے گا انہوں نے دوسری برادری میں بھی نکاح کیا ہے۔ برادری ہماری ہی ایجاد کی ہوئی ہے۔ اب آئیے جناب صوفی متین اشرف صاحب کی باتیں سماعت کرتے ہیں۔ اہل تصوف کے لیے کوئی غیر مذہب نہیں، کیونکہ یہاں مذہب ہی نہیں ہے، یہاں ہر چیز کا ترک کیا جانا ہے، یعنی ہندو یا مسلمان ہونا بھی ترک کیا جاتا ہے۔ اہل تصوف ہندو مسلمان کے دائروں سے باہر ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہند سے آنے والی ہوائیں پسند تھی۔ میر عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے۔ مولا حسین علیہ السلام نے ہند آنا چاہا تھا۔ ہند میں لاتعداد اولیاء اللہ کی درگاہ ہیں، کچھ تو ضرور ہے ہند کی سرزمین میں، انہوں نے ایسا فرمایا۔ اب محمد اشتیاق عالم صاحب کی باتیں سنیے۔ ہندو لفظ اصل میں کسی بھی دھرم کا پرتیک نہیں ہے۔ ہند میں رہنے والے لوگوں کو باہری لوگ ہندو ہی سمجھتے تھے۔ اس دیش میں رہنے والے لوگوں کی خاصیت رہی ہے کہ وہ پرکرتی سے پیار کرتے تھے، نیچر سے محبت کرتے تھے، اور اس کے الگ الگ روپ کو ایشور کا روپ جانتے تھے، اور مورتی پوجا کو اس سماج میں وشیش استھان دیا گیا ہے۔ دونوں میں فرق جہاں تک پوچھا گیا ہے تو وہ یہ ہے کہ ایک روپ کو پوجتا ہے اور دوسرا کسی روپ کو نہیں پوجتا، یعنی ہندو روپ کو پوجتا ہے اور مسلم کسی روپ کو نہیں پوجتا، بلکہ بنا دیکھے اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے اور یقین رکھتا ہے، ایمان رکھتا ہے۔ دونوں ہی سماج میں بدوان اسکالر موجود ہیں، اور ان میں برہم کی سمجھ رکھنے والے لوگ موجود ہیں، اور گرو کے ذریعے وہ بھی ایشور تک پہنچ بنانے کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ اور مسلم میں بھی ایسے لوگ ہیں جو اپنے رب کی بندگی پیر و مرشد کی صحبت میں کرتے ہیں اور ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہیں۔ جہاں تک نجات کی بات ہے تو بالکل ہندو بھی نجات پا سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ یاد کرو جب ہم انہیں ان کے امام کے ساتھ اٹھائیں گے۔ اس کا مطلب ہر قوم میں ہادی موجود ہیں۔ مزید یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہی کے سب بندے ہیں اور سب نسل آدم ہی ہیں، اس لیے نفرت کا تو سوال ہی نہیں ہوتا۔ جہاں تک ہو سکے بہترین تعلق رکھنا چاہیے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا ہے، اپنے پڑوسی کی مدد کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دھرم دیکھ کر مدد کرنے کو نہیں کہا ہے، اور تہوار کی جہاں تک بات ہے تو حصہ لے سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ہندو بھی آدم زاد ہی ہیں، ان میں حق پرست بھی موجود ہوتے ہیں، اور جہاں تک شادی کی بات ہے ہندو مسلم میں آپس میں شادی کر سکتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کی مثال ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ماریا قبطہ سے شادی کی اور انہیں دھرم بدلنے کا حکم بھی نہیں دیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ماریا قبطہ سے شادی کی اور انہیں دھرم بدلنے کا حکم بھی نہیں دیا۔ اللہ اکبر۔ مزید کہتے ہیں کہ مسلمانوں میں برادری جیسی کوئی چیز نہیں ہوتی تھی، لیکن ہندوستان میں جاتی واد پرتھائیں پہلے سے تھی۔ اس وجہ سے مسلم بننے کے بعد بھی لوگوں نے اپنی پرتھائیں نہیں چھوڑی۔ شادی غیر برادری میں بھی ہو سکتی ہے یقیناً۔ اب جناب صوفی مزمل منیر صاحب کی بات سنیے۔ ہندو اور مسلمان میں زیادہ فرق نہیں ہے، سناتن دھرم پرانے سمے سے ہی چلتا آ رہا ہے۔
سناتن دھرم میں تصوف کی بھی تعلیم ہے، اسے وہ لوگ پرم گیان کے نام سے جانتے ہیں۔ سناتن دھرم میں جو چکر ہے وہی اسلام میں لطائف کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ دونوں دھرم میں ہی حقیقت موجود ہے۔ جہاں تک نجات کی بات ہے تو نجات صرف اس کی ہوتی ہے جو تصوف کو اپناتا ہے اور اس پر گامزن ہو جاتا ہے۔ نجات نہ ہندو کی ہوتی ہے اور نہ مسلمان کی۔ تصوف کی سب سے اعلیٰ تعلیم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے۔ یہ کلمہ عربی میں ہونے کی وجہ سے باقی کے قوم کے لوگ اس سے ناواقف ہیں۔ اگر اس کا صحیح ترجمہ ہندی میں کیا جائے تو ہندو لوگوں کو بھی سمجھ میں آئے گا، اور ان کے دھرم میں بھی کلمہ ہے، جیسا کہ اوپر ذکر کیا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حدیث ہے کہ صحابہ اکرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میدان حشر میں ہم کس بنا پر بخشے جائیں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس دن نہ دولت کام آئے گی، نہ شہرت، نہ عمل، بلکہ وہ صرف اللہ کے فضل سے ہوگی۔ جو بخشش کا معاملہ ہے وہ اللہ کے فضل سے ہے۔ مسلمانوں کو سب سے تعلق رکھنا چاہیے، ان سے دوستی رکھنی چاہیے، کوئی بھی مذہب کا ہو۔ اگر کوئی انسان سے تعلق نہیں رکھتا تو وہ انسان ہی نہیں ہے بلکہ جانور ہے۔ کسی بھی انسان سے نفرت نہیں کرنا چاہیے بلکہ صرف محبت کرنی چاہیے، اور ان کے دکھ سکھ اور تہواروں میں بھی ضرور شریک ہونا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی اخلاق رہی ہے، اور تمام اولیاء اکرام کا بھی یہی روش رہا ہے۔ سب نے محبت کی تبلیغ کی ہے۔ مزید کہتے ہیں کہ دنیا کے سب لوگ آدم کے ہی اولاد ہیں، اور قرآن کہتا ہے مومن مومنہ سے شادی کرے اور کافر کافرہ سے شادی کرے، اور تم مشرک سے نکاح نہ کرو۔ شریعت میں اس کی بھی قانون ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ جہاں پر عشق آ جاتا ہے وہاں عقل گم ہو جاتی ہے، اور عشق ہندو مسلم کے حد سے باہر ہو جاتا ہے۔ جہاں عشق ہو وہاں سب جائز ہو جاتا ہے، شرط یہ ہے کہ عشق سچا ہو۔ صرف نکاح کرنے کے لیے مسلمان ہونا صحیح نہیں، اللہ تعالیٰ نیت کو دیکھتا ہے۔ اس طرح سے مسلمان کرنا بالکل غلط بات ہے۔ زبردستی کسی کو مسلمان نہیں بنایا جانے کے بارے میں یہ ذکر کر رہے ہیں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ملتا ہے کہ جب انسان رشتہ کرنے کا ارادہ کرے تو پہلے اپنے برادری خاندان میں دیکھے، اگر خاندان و کنبے میں نہ ہو تو اپنے آس پاس کے علاقے میں دیکھے۔ برادری لفظ سے مراد رشتہ دار اور ایک ہی پیشے کے لوگوں سے ہے، اس میں مراد ذات پات نہیں ہے۔ نکاح کے لیے کلمہ گو ہونا ضروری ہے، اس میں کسی سے بھی نکاح کر سکتے ہیں، مگر بہتر یہ مانا گیا ہے کہ برادری میں ہی ہو اور قبیلے میں ہی ہو۔ برادری اور ذات زیادہ ہندوستان اور پاکستان بنگلہ دیش کے لوگوں میں ملتی ہے۔ یہ پرانے زمانے سے ہی چلا آ رہا ہے، لیکن اسلام میں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اب آئیے صوفی نصیر احمد قادری سروری صاحب کی بات سنتے ہیں۔ پہلے سوال پر کہتے ہیں کہ اللہ، پیغمبروں، اوتار پرشوں، اولیاء اللہ، صوفیوں، سنتوں اور گیانی پنڈتوں کے نظروں میں ہندو اور مسلمان میں کوئی فرق نہیں۔ قرآن حکیم میں سورہ بقرہ آیت نمبر 62 میں اور سورہ مائدہ آیت نمبر 69 میں آیا ہے، مومن ہو، یہودی ہو، ستارہ پرست ہو، نصارہ ہو، چاہے کوئی بھی ہو، جو کوئی خدا کو مانے، آخرت پر یقین رکھے اور اچھے کام کرے تو اسے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کہتے ہیں چاہے کوئی بھی ہو، چاہے اس کا نام نارائن ہو یا جوسف ہو یا یوسف ہو، جو اس آیت پر عمل کرے گا تو اس کی نجات ضرور ملے گی۔ دوسرے سوال پر انہوں نے کہا کہ دل خدا کے رہنے کی جگہ ہوتی ہے، اس میں صرف محبت رہنا چاہیے اور سب سے تعلق رکھنا چاہیے، اور کسی کے خوشیوں میں شریک ہونا یعنی اس کے دل کے قریب ہونا ہے، اور تہوار دلوں کو جوڑتا ہے، اس لیے اس میں شریک ہو کر دلوں کو جوڑنے کا کام کرنا چاہیے۔ تیسرے سوال پر کہتے ہیں کہ ہر انسان آدم زاد ہی ہے، صرف ایک دوسرے کی پہچان کے لیے چہروں کا رنگ اور نقشہ الگ ہے۔ بے جان صنم کی پرستش کرنے کی وجہ سے اور ان کے عقائد الگ ہونے کی وجہ سے ان کا دھرم مسلمانوں کے دھرم سے الگ ہے۔ پھر چوتھے سوال کی طرف کہتے ہیں کہ جہاں محبت ہوتی ہے وہاں دھرم اور نفرت نہیں ہوتا، اس لیے جہاں محبت ہو وہاں شادی ضرور کر سکتے ہیں، اگر محبت نہ ہو تو شادی نہیں کریں، پھر شادی بیکار ہوگی۔ پانچویں سوال پر کہتے ہیں اگر محبت ہے تو ضرور دوسری برادری میں بھی شادی کر سکتے ہیں، یقیناً کر سکتے ہیں۔ اب آئیے محترمہ سیدہ اختر محمودہ صاحبہ کی باتیں سنیں۔ سناتن دھرم کو ماننے والے ہندو کہلاتے ہیں، وہ برہمانڈ کے نیم کو مانتے ہیں، اور اسلام دھرم کو ماننے والے مسلمان کہلاتے ہیں، صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ ہندو اور مسلمان میں صرف نظریات کا فرق ہے۔ انسان کو پیدا کرنے کا مقصد اللہ کی پہچان ہے، اور اللہ شرک کو برداشت نہیں کرتا۔
ہندو میں نجات پا سکتے ہیں اگر وہ اللہ والے صوفیوں کی صحبت میں رہیں اور ایمان لے آئیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہدایت اپنے ہاتھ میں رکھی ہے۔ مسلمانوں کو ہندو سماج کے لوگوں سے بہت اچھے تعلق رکھنے چاہیے، بھائی چارہ قائم رکھنا چاہیے اور وقت پر مدد بھی کرنی چاہیے۔ ان کے تہواروں میں بھی شریک کر سکتے ہیں، شریعت کے حدود میں رہتے ہوئے ان کے ساتھ دے سکتے ہیں۔ دین اسلام انسانیت سب سے پہلے سکھاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود 40 سال انسانیت کی تعلیم دی، اس کے بعد آپ کو نبوت ملی۔ ہندو بھی آدم زاد ہی ہیں اور ان کا دھرم اس طرح الگ ہے۔ ہندوازم میں لاکھوں دیوی دیوتا موجود ہیں، اس میں 3 بھگوان کے بارے میں ذکر ہے، برہما، وشنو، مہیش۔ برہما کائنات کو بنانے والا، وشنو کائنات کو چلانے والا اور مہیش کائنات کو ختم کرنے والا۔ مگر اسلام میں صرف ایک اللہ ہے، سب کچھ وہی بناتا ہے، چلاتا ہے اور بگاڑتا ہے، سب کچھ اسی کے اختیار میں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اس طرح ان کا دھرم الگ ہے۔ اب آئیے صوفی احمد سبحانی صاحب کی باتیں سماعت کرتے ہیں۔ حدیث دل کسی درویش بے گلیم سے پوچھ، خدا کرے تجھے تیرے مقام سے آگاہ۔ کہتے ہیں ان سوالوں کو سمجھنے کے لیے حروف مقطعات کا الف لام میم کا راز اور الف لام را کا راز جاننا بہت ضروری ہے۔ الف لام میم صراط مستقیم کا راستہ ہے اور یہ مسلمانوں کے لیے ہے، اور جو مذہب کے دائرے میں رہ کر اسلام پر چلے ان کے لیے ہے۔ ایمان والوں کے لیے ہے، مومن کے لیے ہے۔ جو مذہب کے دائرے میں رہ کر اسلام پر چلے ان کے لیے ہے، ایمان والوں کے لیے ہے۔ الف لام میم کا راستہ مومن کے لیے ہے، جبکہ الف لام را عزیز الحمید کا راستہ ہے جو پوری کائنات کے انسانوں کے لیے ہے، مراد دوسرے قوموں کے لیے بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، اس لیے پورے جہانوں کے لیے ہیں، اس میں مذہب کی قید نہیں۔ قرآن میں آیا ہے سورہ ابراہیم آیت نمبر 1، الف لام را، یہ وہ کتاب ہے جو نازل کی گئی ہے آپ پر تاکہ آپ انسانیت کو ظلمات کی گمراہی اور اندھیروں سے نکالیں اور نور کی طرف گامزن فرمائیں۔ یہاں پوری انسانیت کا ذکر ہے، نہ کہ صرف مسلمان کا۔ اس میں متقین کی شرط نہیں ہے، مذہب کی قید نہیں ہے۔ مزید کہتے ہیں کہ تمام روحیں جو ابھی ہندو ہے، عیسائی ہے، یہودی ہے، مسلمان ہے، چاہے جو بھی ہے، سب روحوں نے اللہ کے قرب میں اقرار کیا ہے کہ آپ ہی میرے رب ہیں۔ پھر دنیا میں ان کو ایک وجود کے ساتھ اتارا گیا، جب یہ وجود سے منسلک ہو گئی تو اپنے رب کو بھول گئی، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو الف لام را عطا کیا گیا کہ آپ انہیں بھی راہ راست پر آنے کی دعوت دیں جو مارے مارے پھرتے ہیں، جن کو رب کی پہچان نہیں مل رہی۔ الف لام را ہی وہ ذریعہ ہے جس سے انسانوں میں سے کوئی بھی، یعنی جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، یعنی غیر مسلم بھی، وہ اللہ والے ہو سکتے ہیں۔ ان کا دل اللہ کیسے کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی کے پاس وہ طاقت ہے کہ وہ کسی کو بھی اپنی جانب کھینچ سکتا ہے۔ اب آئیے جناب صوفی اویس غازی صاحب کی باتیں سنا جائے۔ ہندو اور مسلمان ایک سکے کے 2 پہلو ہیں، وہ بت پرست ہے اور یہ خیال پرست ہے۔ ہندو مسلمان ایک سکے کے 2 پہلو ہے، وہ بت پرست ہے، یہ خیال پرست ہے۔ یعنی ہندو بت پرست ہیں اگر، تو مسلمان بھی خیال پرست ہے۔ نہ اس نے رب کو دیکھا نہ اس نے رب کو دیکھا۔ کلام اللہ میں ہے کہ ہر قوم میں ہادی یعنی ہدایت دینے والے موجود ہیں، اس لیے کوئی بھی مذہب کا ہو اسے راہ حق یا نجات مل سکتی ہے۔ اب آئیے صوفی عاشق سہروردی صاحب کی بات سنا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کو ہر دور میں بھیجا۔ پیغمبر کو ہندی میں اوتار کہتے ہیں۔ سب کا مقصد سیدھا راہ دکھانا ہی تھا۔ شری کرشن، شری رام وغیرہ اپنے دور کے اوتار ہیں، اور جہاں تک نجات کی بات ہے، نجات پا سکتے ہیں وہ لوگ بھی۔ برہم کی پہچان ہونی چاہیے، جو سچے گرو کے بتائے ہوئے راستے پر چلے گا وہ یقیناً نجات پا لے گا۔ مزید کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ جس کے امت میں ہے ان کا خیال کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مظلوم کی مدد کرو چاہے وہ غیر قوم ہی کیوں نہ ہو۔ ایک دوسرے سے تعلق ضرور رکھنے چاہیے اور ان کے تہواروں میں بھی شرکت کرنی چاہیے۔ انسان دوسرے انسان کے کام آئے، یہی صوفیہ کرام نے تعلیم دیا ہے۔ صوفیہ نے نفرت کا درس کبھی نہیں دیا۔ اب جناب صوفی شمیم شیخ صاحب کہتے ہیں کہ ہندوؤں میں بھی جانتے ہیں کہ 7 منزلیں ہیں۔ ہندوؤں میں بھی ان کے جانکار جانتے ہیں کہ 7 منزلیں ہیں، 7 چکر ہے۔ کسی نے اس سے زیادہ بھی بتایا ہے، مگر وہ صرف 4 منزلوں تک پہنچ پاتے ہیں۔
اس سے آگے کا راستہ دین محمدی میں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کی تعلیم دی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ جب ہندوستان آئے تو بڑے بڑے گیانی پنڈتوں نے آپ پر ایمان لایا، کیونکہ حضور غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو آگے کی منزل دکھا دی، جس سے کہ اصل میں نجات موچ ملتی ہے اور آتما پرماتما سے مل جاتا ہے، بن محمد کے نیا پار نہیں ہوتی۔ اب آئیے صوفی ظفر افتخاری صاحب ظہوری کی بات سنتے ہیں۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مذہب صرف لوگوں کی خدمت کے لیے ہے، نہ وہ تسبیح کے دانوں میں چھپا ہوا ہے، نہ مسلح میں۔ سنت کبیر کہتے ہیں، کبیرہ کنواں ایک ہے، پانی بھرے انیک، بھانڈے میں ہی بھید ہے، پانی سب میں ایک۔ میری یہ شان کہ میں جا بجا ہوں، میں خود بندہ ہوں اور خود ہی خدا ہوں، یہ چاہا تھا کہ پہچانا جاؤں، سنو میں کن تو کنزن کی صدا ہوں، خدا ہو کر اگر مسجود ہوں میں، صنم بن کر بھی پوجا جا رہا ہوں، مجھے کیوں ڈھونڈتے ہو، خود کو ڈھونڈو، تمہاری شکل میں جلوہ نما ہو۔ اب جناب صوفی گوہر علی شاہ بابا اسحاق کہتے ہیں، پہلے سوال پر، ہند میں رہنے سے ہندو کہلائے، پہلے ہندوستان کا نام دیو بھومی تھا، یہاں دیووں کی پوجا ہوتی تھی، بہت زمانے سے آج بھی وہ نظام یعنی کہ مورتی پوجا چلتا آ رہا ہے۔ مسلمان صرف واحد خدا کو مانتے ہیں اور اس کی ہی عبادت کرتے ہیں، یہاں مورتی نہیں ہے۔ ہندو آکار مانتے ہیں، مسلمان نرنکار مانتے ہیں، حالانکہ ان کی کتابوں میں بھی نراکار ہی لکھا ہوا ہے۔ ہندوؤں میں پاکی ناپاکی کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، لیکن مسلمان میں پاکی آدھا ایمان مانا جاتا ہے۔ جہاں تک نجات کا معاملہ ہے تو جو اولیاء صالحین کی صحبت میں رہ کر باطنی راہ میں چلے، انہی لوگوں کے لیے نجات ہے۔ دین محمدی میں آ کر جو کلمہ پڑھے ان کے لیے ضرور نجات ہے۔ دوسرے سوال پر کہتے ہیں کہ محبت اور امن کا پیغام دیتے ہوئے ہر مذہب والوں سے تعلق رکھنا چاہیے، اور اگر کوئی غیر مسلم آپ کا پڑوسی ہے تو اس کا خیال رکھنا آپ پر لازم ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ ہر مذہب کے لوگوں سے محبت کا تعلق رکھنا چاہیے۔ ہمارا دین نفرت نہیں سکھاتا، اگر دشمن بھی سامنے آ جائے تو اسے معاف کر دو۔ ہاں، اپنے حقوق کے لیے لڑنا اور آواز اٹھانا الگ بات ہے، لیکن نفرت کرنا ہمارا دین نہیں سکھاتا۔ تیسرے سوال میں کہتے ہیں، تمام انسان بنی آدم ہے، اللہ نے تمام پیغمبروں کو ان کی قوم کے لیے ان کی ہی زبان میں بھیجا ہے تاکہ اللہ کی پہچان کرے اور عبادت کرے۔ صرف ہندو ہی نہیں بلکہ ہر دھرم ایک دوسرے سے کچھ نہ کچھ الگ ہے، اور خاص کر کے ہندو دھرم میں حلال اور حرام کی کوئی فرق نہیں ہوتی، مگر اسلام میں حلال اور حرام میں سخت پابندی عائد ہے۔ چوتھے سوال پر کہتے ہیں، مسلم مرد ہندو عورتوں سے شادی اس شرط پر کر سکتے ہیں کہ وہ بھی ایمان لے آئے، اور مسلم عورت ہندو مرد سے شادی نہیں کر سکتی۔ دوسرے برادری میں جہاں تک شادی کرنے کی بات ہے تو کوئی غلط بات نہیں ہے، مگر اچھا یہ ہوتا ہے کہ اپنی ہی برادری میں شادی بیاہ ہونا چاہیے۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، مختلف 18 لوگوں کی باتیں آپ ابھی سماعت فرما رہے تھے، جو مختلف دور دراز کے ہند و پاک کے مختلف خانقاہوں سے جڑے ہوئے بڑے بڑے لوگ اور محققین حضرات تھے، جو مرکز افضلیہ آن لائن ڈسکشن گروپ سوال و جواب میں جڑ کر کے اپنی باتیں جو ہے بیان کرتے ہیں اور ہم تک پہنچاتے ہیں۔ یہ ان سوالات کے جواب آپ ملاحظہ فرما رہے تھے نہایت ہی تفصیلی طور سے۔ اب آئیے آخر میں ہم اپنا بھی جواب چند لفظوں میں پیش کر دیں، اس کو بھی سماعت کر لیجئے۔ ہندو اور مسلمان دو قوم کا نام ہے۔ ہندو مذہب دراصل سناتن دھرم کو کہا جاتا ہے، جو ہندوستان میں پھلی پھولی اور پھیلی۔ یہ دھرم ہندوستان اور دوسرے ملکوں میں بہت پرانے زمانے سے مانی جاتی ہے۔ تاریخ داں کے کہنے کے مطابق اس وقت تاریخ اور ڈیٹ نہیں ہوا کرتے تھے، اس وقت سے یہ مذہب چلا آ رہا ہے، یعنی بہت پرانا ہے۔ پھر جدید محققوں نے، ریسرچروں کے مطابق رامائن اور مہابھارت کی جو گھٹنائیں ہیں 4 سے 5 ہزار سال قبل کی ہے۔ اس مذہب کی اصل کتاب 4 وید ہے، اور اس میں ایک ایشور کو ہی مانا جاتا ہے، مگر برہما، وشنو اور مہیش جیسا کہ اوپر ذکر ہوا ہے، اسی ایشور کے 3 روپ اور 3 طاقتیں ہیں۔ ماتا درگا کو آدی شکتی بھی کہا جاتا ہے، اور اس کے بھی مختلف روپ بتائے جاتے ہیں، 9 روپ یا 7 روپ مانے جاتے ہیں۔
कृष्ण और राम ईश्वर के अवतार माने जाते हैं और उनका मानना है कि जब जब बुराई बढ़ता है तो ईश्वर अवतार लेते हैं और बुराई का नाश करते हैं और अच्छाई का मार्ग बताते हैं, और ईश्वर खुद ही अवतार लेकर के पृथ्वी पर आते हैं। उनका ये विचारधारा है। मुख्तलिफ ताकतों को अलग अलग सूरतों में पूजा भी जाता है, जिसकी बुनियाद पर मूर्ति पूजा की शुरुआत बहुत पहले ही हो गई। हिंदू मज़हब में भी कई शाखें हैं, बहुत सारे शोबे हैं। पुराना मज़हब होने की वजह से बहुत से अख्तलाफात भी इसमें हैं। महात्मा बुद्ध और जैन महात्मा ने कुछ अलग अलग नज़रियात को पेश किया, विचारधारे देकर इस मज़हब में नई वसअत और नया रंग दिया, जो एक नए मज़हब के रूप में बाद में वो जाने लगे। हमारे कुछ नए मुहक्किकों ने राम, कृष्ण और बुद्ध वगैरह को अपने ज़माने के पैगंबर भी कहा है। हमारे कुछ सूफियों ने राम, कृष्ण और बुद्ध वगैरह को अपने ज़माने के पैगंबर भी ताबीर करते हैं, और कुछ ने तो हिंदू कौम को कौम साबईन कहकर खिताब किया है, जो नूह अलैहिस्सलाम की कौम मानी जाती है। ऐसे भी बातें मुहक्किकीन हजरात ने लिखा है। हज़रत मिर्ज़ा मज़हर जाने जाना, जो एक बुज़ुर्ग हुए हैं शायद नक्शबंदिया सिलसिला के, और हज़रत अल्लामा इकबाल, हज़रत वारिस अली शाह रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत शम्मा नियाज़ी साहब वगैरह, और हमारे पीर मुर्शिद मीर मिंदी शाह अफजल रहमतुल्लाह अलैह ने भी, और दीगर सूफिया कराम ने हिंदू मज़हब के बारे में कोई बुरा लफ्ज़ नहीं कहा, बल्कि बेहतर ही बताया है। उन सूफिया में से किसी ने तो ये भी कहा है कि हिंदू धर्म में तौहीद नंगा है, और हमारे पीर मुर्शिद ने भी कहा, जैसा कि ऊपर जिक्र हुआ है, कि हिंदू धर्म एक खुला किताब है, उसको दिल की ज़ुबान से पढ़िए और दिमाग के वर्क पर नोट कर लीजिए। हमारे उस्ताद मोहतरम हज़रत अल्लामा इकबाल ने फरमाया, है राम के वजूद पर हिंदुस्तान को नाज, अहले नज़र समझते हैं तुझको इमाम हिंद। ये थी हिंदुज़्म के बारे में थोड़ी सी मालूमात और बातें जो भी आप ऊपर समात फरमा रहे थे। और मुसलमान तो हम सभी जानते हैं कि जो रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए दीन इस्लाम को मानते हैं, उन्हें ही कहा जाता है। जहाँ तक हिंदुओं के नजात के बारे में पूछा गया है, जैसा कि ऊपर जिक्र किया जा चुका है, वो भी एक पुराना मज़हब है, उसके भी तौर तरीके और उसके सिस्टम और उसके क़वानीन और नियम हैं। मुमकिन है कि वेद भी अल्लाह ताला के सहीफ़ों में से एक सहीफ़ा हो, कोई किताब हो, कोई मुज़ायका नहीं है। लिहाजा उसके धर्म और किताब के मुताबिक जो चलेगा वो कामयाब क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि उस धर्म में भी आत्मज्ञान और तसव्वुफ़ की तालीम दी जाती है। हाँ, मगर ज़ाहिरी तौर से आखिरी मज़हब इस्लाम के आ जाने के बाद किसी दूसरे धर्म में रहना अल्लाह को पसंद नहीं है। अल्लाह को इस्लाम ही पसंद है, जैसा कि कुरान में आपने जिक्र पढ़ा है, सुना है। लिहाजा जो कोई इस्लाम ले आएगा और सच्चे इस्लाम को समझ जाएगा, उसकी नजात तय है। और जहाँ तक तसव्वुफ़ और हकीकत का सवाल है, तो वो तमाम मज़हब और धर्म से ऊपर की चीज़ है। लिहाजा जो कोई तसव्वुफ़ और हकीकत को पा गया, वो हर तरह के क़ैद से आज़ाद हो गया। चुनांचे इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मज़हब है जिसका नाम वो है एक जुनू ख़ाम है, जिससे आदमी के तख़य्युल में इंतहाश। इन हकीकतों को जानने के बाद अगले सवाल के बारे में जो और सवालात पूछे गए हैं, उन सवालात के बारे में कुछ कहने की ज़रूरत हालांकि नहीं पड़ती है। यकीनन हर कौम के लोगों के साथ ताल्लुक़ रखना चाहिए और उनसे मोहब्बत भी करना चाहिए। हर कौम रास्त राहे दीने वो क़िबला गाहे। आपने भी सुना है पहले के बयानात में, किसी भी इंसान से कोई नफ़रत नहीं होना चाहिए और उनके त्योहारों में शरीक होना कोई बुरी बात नहीं है। उनका दिल रखना चाहिए यकीनन, हाँ, मगर उनके तरीके को इख्तियार करने की ज़रूरत नहीं है। उसकी क्या ज़रूरत है? हिंदू आदमजाद हैं और उनके धर्म के बारे में ऊपर तफसील से जिक्र हो चुका है। यकीनन वो भी आदमजाद ही हैं, हमारे भाई हैं, और हम सब आदम और हव्वा के ही बच्चे हैं, उन्हीं की औलाद हैं। जहाँ तक शादी ब्याह करने की बात है, तो तहजीब के भी मुताबिक, अपनी शकाफतों और अपने कल्चरों के मुताबिक भी अपने ही नुक्ता निगाह और नुक्ता फ़िक्र के लोगों के साथ शादी ब्याह करना चाहिए, ताकि उसके साथ निबाह हो सके। हिंदू मज़हब के मानने वाले हिंदू मज़हब में और मुस्लिम धर्म के मानने वाले मुस्लिम धर्म में ही शादी करें तो बहुत ही ज़्यादा बेहतर है। अलबत्ता मोहब्बत का कोई मज़हब नहीं होता, फिर भी समाज को मद्देनज़र रखते हुए किसी भी कौम और मिल्लत के लिए फितना का बायस नहीं बनना चाहिए, और ना ही किसी के मज़हब को बदलने के लिए कोई ज़ोर डालना चाहिए। जो जिस मज़हब को अपनाना चाहे उसको अपनाने देना चाहिए। अगर वाकई मियाँ बीवी में सच्ची मोहब्बत होगी तो दोनों का मज़हब और अक़ीदा भी एक हो जाएगा। अलबत्ता ज़ाहिरी तौर से शरीयत के मुताबिक
نکاح کے وقت کلمہ بھی پڑھایا جاتا ہے اور پڑھایا جانا بھی چاہیے، اس سے دونوں کے مسلمان ہونے کا پتہ بھی چلتا ہے۔ اور قرآن بھی یہی کہتا ہے، جیسا کہ اوپر ذکر ہو چکا ہے کہ مسلم عورتیں مسلم مردوں کے لیے اور غیر مسلم عورتوں کے ساتھ نکاح کریں، جیسا کہ اوپر ذکر ہوا ہے۔ ہندوستان کی حکومت یا دوسرے ملکوں کی حکومت بھی بالغ بچوں کو اپنے پسند سے آزادانہ طور سے شادی کرنے کی اجازت دیتی ہے، اور عدالتیں اس پر بنی ہوئی ہیں، اس کے رولز بھی ہیں اور ایسے قانون بھی ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ شادی بیاہ کے لیے کوئی بندش نہیں ہونی چاہیے، البتہ اپنے قوم و ملت اور سماج کا خیال انسان کو ضرور رکھنا چاہیے تاکہ کسی بھی طرح کا فتنہ برپا نہ ہو اور اچھے سے نظام دنیا چل سکے۔ جہاں تک مسلمانوں کی برادری کی بات ہے تو اس کے بارے میں اوپر تفصیل سے باتیں دوسرے بھائیوں نے کیا ہے۔ میں بھی یہی مانتا ہوں کہ ہر کلمہ گو مسلمان ہے اور شادی بیاہ کسی بھی برادری میں کیا جانا چاہیے، اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے، کیونکہ اللہ رسول کے ہاں کوئی ذاتی واد اور برادری واد اور اونچ نیچ نہیں ہے، یقیناً نہیں ہے۔ جیسا کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب فرمایا تھا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز۔ الحمدللہ آپ نے تمام بھائیوں کی باتیں سنی اور میری باتیں بھی سنی ہیں، بہت وقت نکال کر کے آپ نے تمام تحقیقی گفتگو کو سماعت کیا، اس کے لیے ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، اور آئندہ بھی انشاءاللہ تعالی بہترین موضوع پر اور باتیں ہوگی جیسا کہ ہوتی ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، امید ہے کہ تمام باتوں پر غور و خوض کریں گے اور تفصیلی طور سے تمام سوالوں کے جواب صوفیانہ رنگ میں ڈھونڈتے ہوئے ایک بہتر ملت و اتحاد کا پیغام دوسروں تک پہنچائیں گے۔ اور مرکز افضلیہ ایجوکیشن ٹرسٹ اور اس کے جو سائٹس ہیں وہ اسی مقصد کے تحت بنائی گئی ہے کہ دادا میم ہندی رحمۃ اللہ علیہ جو ایک جیت صوفی اور درویش بزرگ گزرے ہیں، ان کی پیغامات کو لوگوں تک پہنچے۔ یہ پیغام محبت ہے، جہاں تک پہنچے اور لوگوں کا کچھ نہ کچھ اس سے فائدہ ہو جائے، اور انہی نیک نیتوں کے ساتھ اجازت کے طلبگار ہم ہیں۔ خدا حافظ، فی امان اللہ تعالی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین، حق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کثیرا کثیرا، حرفا حرفا، الفا الفا، دائما ابدا۔